یہ جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی، یہ آیات مقدسہ کی تفسیر گویا کہ واقعہ کربلا، اس کی تفسیر واقعہ کربلا، لیکن آج میں واقعہ کربلا بیان نہیں کروں گا۔ آج میں آپ کو واقعہ کربلا بیان کر کے نہیں بلکہ فلسفہ کربلا بیان کر کے سناؤں گا۔ یہ ہماری مسجد میں بھی محفل ہوئی اور جمعے میں، تو دونوں بیانوں میں نے اپنی عوام سے یہی کہا کہ اے لوگوں، بچپن سے واقعہ کربلا سن سن کے یاد ہو گیا، لیکن فلسفہ کربلا تم کب سمجھو گے؟ آج ضرورت واقعہ کربلا کی نہیں بلکہ ضرورت ہے کربلا کے فلسفے کو سمجھنے کی، فلسفے کو سمجھنے کی۔ تو صرف ایک یا دو نکات پہ اپنی مختصر گفتگو کر کے میں جگہ لوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور اہل بیت اطہار کی شان میں، آپ کی یاد میں مجالس کا اہتمام، محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ایک بڑا طبقہ ہے، بڑا طبقہ جو اہل بیت کی محبت میں گم اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے صحابہ کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت دل میں بسا لیتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو ننگی گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں وہ الفاظ نکالتے ہیں کہ ان سے ان کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ یہ پایا جاتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو بظاہر تو صحابہ کی شان میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اپنی سنگت بناتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف ہیں، جو لوگ صحابہ کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ اپنی صحبت، اپنی سنگت وہ بناتے ہیں۔ ہماری نوجوان سنی عوام ایسے طبقوں کی طرف ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جمعے کے جو بیانات ہوئے اور جو محفلوں کے بیانات ہوئے، اس میں ہر بیان میں نے کہا کہ اے سنیوں، تمہیں پیور سنی بننا ہوگا، تمہیں حقیقی سنی بننا پڑے گا، اور جہاں تم کہتے ہو کہ حسین زندہ باد اور نعرہ حیدری، وہاں تمہیں تحقیق حق 4 یار کے بھی نعرے لگانے پڑیں گے، وہاں تمہیں کہنا پڑے گا کہ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان، بلال و طلحہ و زبیر بھی جنتی۔ کہنا پڑے گا کہ جہاں اہل بیت اطہار جنتی، وہیں ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ تمہیں ماننا پڑے گا، رضویت سے نہ ہٹو، صحابہ اور اہل بیت کی دونوں کی مجموعی محبت اپنے دل میں بساؤ، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے اور اعلیٰ حضرت کی فکر سے نہ ہٹو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ سنگت نہ بناؤ کہ جو تمہارے ایمان کو نقصان دے۔ آئیے اب صحابہ و اہل بیت، ضرورت اثر میں اسی بات پہ گفتگو کرتا ہوں، صحابہ کا مقام کیا اور اہل بیت اطہار کا مقام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، 2 بھاری چیزیں۔ نمبر 1، میری آل، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میں اپنی آل کو تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں۔ اور فرمایا قرآن مجید اللہ کا کلام۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جنہیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز کیا؟ بولیے آل، بولیے آل، نبی کے گھر والے کون؟ اور دوسری چیز اللہ کا قرآن، اللہ کا۔ تو اہل بیت اطہار اور قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں چھوڑا اور کہا کہ یہ 2 چیزیں تھامنا، اپنی اولاد کو بھی سکھا دو۔ تو یہاں سوال ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے جو چیزیں اپنے نبی، وہ نبی اپنی امت کو جو 2 چیزیں دے گئے، اس میں تو ایک آل تھی اور دوسرا قرآن تھا۔ ایک چیز آل، اہل بیت، حسن و حسین، فاطمہ و علی، اور دوسری چیز قرآن۔
تو حضور تو جاتے جاتے امت کو قرآن دے گئے اور آل دے گئے، بتاؤ صحابہ کا ذکر کہاں ہوا؟ اگر صحابہ کی شان بھی اہل بیت کے مطابق برابر ہوتی تو حضور صحابہ کو بھی کہتے کہ میں تمہارے درمیان صحابہ کو بھی چھوڑ کے جاتا ہوں، لیکن حضور نے تو صرف آل چھوڑی اور قرآن چھوڑا۔ اب نکتہ سنو، توجہ رکھیے گا، اب نکتہ سنو۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس امت کو آل اور قرآن دی، تو اس وقت جنہیں آل دے رہے تھے وہ بھی صحابہ تھے، جنہیں قرآن دے رہے تھے وہ بھی صحابہ تھے۔ تو آل جسے دی وہ بھی صحابہ، قرآن جس میں چھوڑا وہ بھی صحابہ۔ اب دنیا کی مثال سنیں، اگر آپ یہاں سے بیرون ملک جائیں تو اپنی اولاد کو کسی کے حوالے کریں اور اس کے حوالے کریں گے جو اولاد کی صحیح حفاظت کر سکے، اولاد کو صحیح پال سکے، اولاد کی صحیح نشوونما کر سکے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرماتے فرماتے اپنی آل کو، توجہ رکھیے گا، ہم اپنی اولاد کو اس کے سپرد کریں گے جو ہماری اولاد کی حفاظت کر سکے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کو صحابہ کے سپرد کر دیا، تو پتا چلا نبی کو بھروسہ تھا کہ صحابہ ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کا پیغام دیں گے۔ طرف چاہے گا خدا کی قسم اگر اہل بیت کے نعرے لگاتا رہا اور دل میں ابو بکر عثمان طلحہ و زبیر و بلال کی نفرتیں بھری لگی تو تیری منزل یہی رک جائے گی، کیونکہ جنت تک جانے کے لیے، منزل طے کرنے کے لیے دنیا سمندر، پہلے مثال دی آپ کو پہلے خطاب میں شاید پچھلے سال، کہ دنیا سمندر کی مانند اور منزل ہے جنت۔ سمندر میں تیرنے والے کو ستاروں سے راستہ بنانا بھی پڑتا ہے اور تیرنے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ تو اے مسلمان، تجھے جنت تک جانے کے لیے، راستے کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت پڑے گی، تیرنے کے لیے اہل بیت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو کوئی یک طرفہ محبت کر کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب دوبارہ نعرہ لگاؤ، ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ اپنی سنگت کو ان لوگوں سے بچاؤ، اپنی صحبت کو ان لوگوں سے بچاؤ کہ جو صحابہ کا بغض اپنے دل میں لے کے بیٹھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ذرا سی محبت کم ہوئی وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ اب آؤ آپ کو ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں، آخری نقطہ، اس کے بعد بیان ختم، کہ ہم حسین کا ذکر کس طرح کرتے ہیں اور وہ حسین کا ذکر کس طرح کرتے ہیں، اور اصل میں حق کیا ہے حسین کا ذکر کرنے کا، اصل میں حق کیا ہے۔ فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، بولیے میں حسین سے اور حسین مجھ سے۔ تو نبی اور حسین کا خون ایک، میں حسین سے اور حسین مجھ سے۔ فرمایا اے رب جو حسین سے محبت کرے تو بھی حسین سے محبت فرما، جو حسین کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب فرما۔ تو ہم کرتے ہیں ذکر حسین اور حسین ہے اصل مصطفیٰ سے، تو ذکر حسین اصل میں ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ اصل میں ذکر خدا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو ذکر حسین اصل میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب ذکر حسین کرنا کس طرح ہے، اس پہ ایک نقطہ سنیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ اور جب تم ان دو چیزوں سے مدد طلب کر لو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ صابروں کے، صبر والوں کے ساتھ۔ تو تم نماز اور ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یہ دو چیزیں مدد طلب کرنے کے لیے۔ اب آ جائیے کربلا کی طرف۔ وَلَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ پیاس کے ذریعے، پیاس کا ذکر آیت میں نہیں ہے، کچھ بھوک کے ذریعے، والخوف
کچھ خوف کے ذریعے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں کی کمی کے ذریعے، کچھ جانوں کی کمی کے ذریعے، اور کچھ پھلوں کی کمی کے ذریعے. تو ہم متفرقہ چیزوں کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. اور جو صبر پہ قائم ہو گیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب صابروں کو خوشخبری سنا دو. تو میرے رب نے پوری کائنات میں ہر موقع پر کبھی کسی کو ایک ساتھ سب چیزوں سے نہیں آزمایا. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، انبیاء کرام کی سیرت کے علاوہ عام لوگوں میں اللہ نے اگر کسی پہ خوف طاری کیا تو یہ اس کی ایک آزمائش، لیکن اس کے پاس اس وقت خوف تھا لیکن مال بھی تھا، پیاس کے لیے پانی بھی تھا، بھوک مٹانے کے لیے کھانا بھی تھا. صرف اللہ نے ایک آزمائش ڈالی کہ اس کے اوپر خوف تھا. اگر اللہ نے مال کی کمی سے آزمایا تو کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی دیا. سب چیزوں سے ایک ساتھ نہیں آزمایا. تو اسی طرح آپ قیاس کرتے ہوئے چلے جائیں کہ اللہ نے ہمیشہ ہر مومن کو ایک سے دو چیزوں سے آزمایا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مومن کو ہر چیز سے آزمایا. اگر مومن کے پاس کچھ بھی نہیں تو اللہ کا دیا ہوا سکون تو ہوتا ہی. تو اللہ نے کبھی کسی مومن کو تمام چیزوں سے نہیں آزمایا. لیکن اب آ جاؤ میدان کربلا میں، حسین ابن علی اپنے گھر والوں کے ساتھ یزیدی لشکر کے سامنے ہیں. 3 دن کے بھوکے پیاسے تھا. خوف کو دور کرنے کے لیے کوئی سکون والی چیز تھی؟ نہیں تھی. کوئی چیز خریدنے کے لیے مال و دولت تھا؟ نہیں تھا. یہاں تک کہ جنگ لڑنے کے لیے تلواریں اور ساز و سامان بھی پورے نہیں تھے، کیونکہ حسین ابن علی جنگ کے ارادے سے آئے نہیں تھے. وہ تو امن کے ساتھ معاملہ طے کرنے آئے تھے. تو میرے رب نے کسی کو تمام چیزوں کے ساتھ ایک ساتھ کبھی نہ آزمایا، لیکن وہ حسین ابن علی ہیں جو کربلا میں خوف کے ذریعے بھی آزمائے جا رہے ہیں، بھوک کے ذریعے بھی آزمائے جا رہے ہیں، پیاس کے ذریعے بھی آزمائے جا رہے ہیں، ڈر کے ذریعے بھی آزمائے جا رہے ہیں، جانوں کے کٹنے کے ذریعے بھی آزمائے جا رہے ہیں، مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمائے جا رہے ہیں. کربلا کی سرزمین پہ 10 محرم کی صبح میرے رب نے حسین ابن علی اور ان کے گھرانے کو تمام چیزوں سے آزمایا. اب مجھے بتاؤ، اللہ نے فرمایا جب جب مصیبت آئے کیا کرو؟ بولیے بولیے، جواب دیجیے. صبر. کیا کرو؟ جب جب مصیبت آئے کیا کرو؟ صبر. اب مجھے بتاؤ، جب مصیبت آئے صبر کرو، یہ آیت بھی امام حسین جانتے تھے، اس کا مفہوم بھی جانتے تھے. کیا ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی سے بڑھ کر بھی ان کے بعد کوئی کلام کو سمجھے؟ حسین ابن